کریم کی 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ آپ لوگ ہر سال سنتے آتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آج اس دفعہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ تو یاد رکھیے واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اقرار جب کیا تو ان کے 10ویں سال میں پیش آیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں معراج کا یہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں پیش آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں کیوں بلایا؟ آپ نے اپنے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر کے آپ سے گفتگو کیوں کی؟ کس طریقہ پر کی؟ کیوں یہ نوبت پیش آئی؟ اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام بھی آئے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ دوسرے انبیاء کرام کو نہیں عطا فرمایا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے دوست کو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پے در پے ایک کے بعد ایک 3 غم آئے، 3 غم آئے۔ وہ 3 غم جب آپ کے اوپر آئے اور جب آپ غم سے چور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مزاج کو فریش کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا دنیا کی زندگی میں کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور چاروں طرف سے جب انسان مصیبتوں کے اندر گھر جاتا ہے اور ان مصیبتوں کے اندر کوئی اس کا بڑا رشتہ دار، دوست و احباب یا گھر کا کوئی بڑا آدمی اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے سر کے اوپر محبت و شفقت سے ہاتھ ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا غم ہلکا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مکمل طور پہ دکھ اور درد ختم ہو گیا۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب غموں کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹنے لگ گئے، ہر جانب سے آپ کو مصیبتوں نے جب گھیر لیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے دست شفقت، محبت بھری نگاہ اور محبت بھرا ہاتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر رکھا اور رکھ کر کے یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ اکیلے نہیں ہو، تنے تنہا نہیں ہو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر غم میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ وہ غم پے در پے جو آئے، وہ 3 غم وہ کیا تھے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان لوگوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے کیا تو سارے کے سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ جن لوگوں نے صادق و امین کا آپ کو لقب دیا تھا، وہ سب کے سب آپ کے جان کے دشمن ہو گئے اور اس طریقہ پر دشمن ہوئے کہ جس راستے سے آپ چلتے تھے اس راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگ گئے۔ اگر آپ سجدہ شکر کے لیے نیچے جب جھکتے تو ایسی صورت میں آپ کے بدن مبارک کے اوپر اونٹ کے اوجھڑیاں رکھ دی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ میرا صرف ایک ہی کام ہے، وہ کام ہے محمد مصطفیٰ کو ستانا۔ لہذا ہر وقت بیٹھ کر کے بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر کے وہ بیانیں کرتے تھے کہ آج کون سی تکلیف پہنچائی جائے، آج کون سی تکلیف پہنچائی جائے،
تکلیف پہنچائی جائے، یہی سب پلاننگ ہوتی تھی اور اسی کے تحت محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ میرے دوستو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پریشان ہو گئے۔ مکہ والوں نے آپ کے چاچا کے پاس ابو طالب کے پاس آ کر کے یہ تک آفر دے دیا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ جس دین کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں اس دین کی تبلیغ سے وہ باز آ جائیں۔ اگر ان کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو مکہ کا پورا مال و دولت ان کے قدموں میں لا کر کے رکھنے کو ہم لوگ تیار ہیں۔ اگر اس کو نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے نعوذ باللہ تو ایسی صورت میں وہ حسن کا انتخاب کرے، پورے مکے کے اندر جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہوگی وہ ان کی خدمت کے اندر ہم لا کر کے رکھیں اور وہ ان سے شادی رچا لے۔ اگر ان کو بادشاہت کی ضرورت ہے، اگر وہ سردار بننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مکہ کی سرداری مکمل طور پر ان کو دینے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس دین کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ دین سے وہ باز آ جائے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لائے تو چچا ابو طالب نے بلا لیا کہ بھتیجے ادھر آؤ۔ آنے کے بعد سارا واقعہ سنایا کہ پھر تم کیا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ او چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند ملا کر کے رکھ دے تو ایسی صورت میں محمد مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے اس دین کے پھر سے پیچھے ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ جو کام اللہ نے ہمیں سونپا ہے میں اس کو کرتا رہوں گا، اچھے جائے کہ یہ کچھ بھی یہ لوگ کر۔ اسی درمیان میں میرے دوستوں چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیوی اما جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اسی سال میں انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ ہمارے لیے غم کا سال ہے، غم کا سال آپ نے قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تکلیفیں بھی دی جا رہی ہے اور ایک تکلیف اس طریقہ پر پہنچ رہی ہے کہ اپنے ان سے جدا ہو رہے ہیں، دنیا چھوڑ کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکہ والے ستانے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تو ایسی صورت میں آپ نے یہ سوچا کہ چلو مکہ سے دور جو طائف کا شہر ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تیسرا درد اور غم طائف والوں نے آپ کو دیا۔ تین بھائی تھے وہاں پہ اور تینوں کا الگ الگ قبیلہ اور سرداری تھی۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے بھائی کا نام تھا حبیب۔ یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر کا سفر گرمی کے موسم میں طے کرنے کے بعد طائف شہر کے اندر اس ارادے سے پہنچتے ہیں کہ شاید یہ طائف والے ہماری بات کو سن لے اور سننے کے بعد وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ خدا کی قسم میرے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت میں طائف کے اندر اس نوجوانوں کے پاس پہنچے، ان نوجوانوں نے پانی کو نہیں پوچھا، کھانے کو نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں کہا کہ گرمی کا موسم ہے آپ آئیے ہمارے گھر میں بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر کے آتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم ہے میرا دوستو، ذرا آپ تصورات کی دنیا میں جائیے، آپ اپنے دیوان میں جھانک کر کے دیکھیے، اللہ نہ کرے کبھی آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طریقہ پر حادثہ ہوا ہو کہ ہم گرمی کے موسم میں کسی دوست و احباب یا قریبی رشتہ دار یا جان پہچان والے کے گھر کے اندر ہم گئے ہوں، ان سے ملاقات ہوئی ہو اور وہ بغیر پانی پیے پوچھے ہوئے، بغیر کھانا پوچھے ہوئے ہمیں وہ واپس کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے کلام میں جھانک کر کے دیکھو کہ ایسے وقت میں انسان کو کس طریقہ پر اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہر جگہ اعلان کرے گا، اگر اس کا شخص کا نام آ گیا ارے پھر اس کا نام تم مت لو، وہ نہایت ہی بہت ہی بخیل آدمی ہے، بہت ہی بیکار آدمی ہے، اس طریقہ پر ہم نام لے لے کر ان کے ساتھ جو ہے مذاق اڑائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام
اوپر. میرے دوستو قرآن جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ شکایت کہ ہماری مہمان نوازی ان لوگوں نے نہ کی, کبھی کسی کے سامنے نہ کیا. یہ درس دینا تھا تمام مسلمانوں کو. یا مسلمانوں, تمہیں کسی سے تکلیف پہنچ جائے, تم ان کے بارے میں کسی دوسرے کے سامنے برائی ہرگز نہ کرو. نام لے کر کے برائی کریں گے تو ایسی صورت میں وہ غیبتوں کے اندر شمار کیا جائے گا. تینوں نوجوان سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا. اور یہی نہیں, نوجوان اور باش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ بچے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر پتھر مارتا, زخموں سے چور ہو گئے. باغ کے اندر جا کر کے آپ وہاں پہ پناہ لی. خدا کی قسم, آج وہ باغ کا حصہ آج بھی تاج شہر کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ جا کر کے آرام فرمائے تھے, اس جگہ کو آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے. جہاں پر ان بدماشوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائی تھی, اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے. کبھی اگر آپ کا جانا ہو, اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے اوپر اپنا ہم سبوں کو جو ہے بلا لے. جب بھی آپ کا اس جگہ پہ جانا ہو, اس سفر پہ, مبارک سفر پہ جانا ہو, تو ایسی صورت میں طائف کا سفر ضرور کرنا, زیارت کے لیے وہاں پہ ضرور جانا, اور اس واقعے کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو ضرور دیکھنا. اللہ ہم سبوں کو بار بار اس مقام مقدس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں, زخموں سے چور ہیں. انگور کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا اور جب آپ طاقت آپ نے محسوس کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں, جو ہمیں مارنے کے اوپر, جان سے مارنے کے اوپر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں. یا اللہ, اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو ایسی صورت میں ہم آپ سے اس وقت تک دعا کے اوپر ہاتھ اٹھاتے رہیں گے جب تک آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں گے اور راضی نہ ہو جائیں گے. یہ دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ درس دے دیا کہ مسلمانوں یاد رکھو, اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے, چار جانب سے تم مصیبتوں کے اندر گر جاؤ, تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ کے دامن کو تھامنا ہے, اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے, اللہ کے پاس تمہیں پہنچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کے ٹلنے کی دعائیں کرنا ہے. اس لیے کہ مصیبت دینے والا اللہ کی ذات ہے, مصیبتوں سے باہر نکالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری ہے, اللہ نے دعا کو قبول فرمایا ہے. انشاءاللہ مصیبت زدہ انسان جب اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ ان مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے انشاءاللہ ضرور نکالے گا. چنانچہ دعا قبول ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ اور ہواؤں کے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو گئے اور کہا کہ میرے محبوب, ہم پہاڑ کے فرشتے ہیں اور یہ ہوا کے فرشتے ہیں, آپ حکم دیں گے تو یہ آندھی چلائیں گے اور طائف شہر کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے. پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا کہ آپ صرف حکم کیجئے, ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ طائف کا شہر آباد ہے, ہم دو پہاڑوں کو ملائیں گے اور طائف چکنا چور ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ میں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے بددعا کس طریقہ پر کر دوں, یہ لوگ میری حقیقت کو جانتے نہیں, نبوت کے مقام سے یہ واقف نہیں ہے, اس واسطے میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا, میں ان کی ہدایت کی دعا کروں گا. اے اللہ, ان کے نظروں میں سے کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو اسلام کو قبول کرے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا. یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ جائے کہ کوئی تمہیں کتنا ہی زیادہ ستانے والا کیوں نہ ہو, کبھی اس کے لیے دعا نہ کرنا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرنا.
میرے دوستو وہاں سے واپس مکہ کے اندر آئے، اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے، آرام کرنے لگ گئے، زخموں سے چور تھے، اور اس وقت میں دل سے ایک آواز نکلی، اے کاش آج کوئی میرا دل پر موجود ہوتا، آج کوئی میرا کاش دوست موجود ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے دل کی بات اس کے پاس رکھتے تو ہمارا غم ہلکا ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور انہیں لے کر کے آؤ، انہیں لے کر کے آؤ، میں ان کا غم سننے والا ہوں، ان کے دل کو ہلکا کرنے والا ہوں، میرے سے اچھا ان کے غم کو کون جانے گا اور کون ہلکا کر سکتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین فرشتوں کی تعداد لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر تشریف فرما رہے ہیں وہاں پہ موجود ہو گئے۔ عام دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت کھلا، جس طریقہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت پھاڑ کر کے آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اسی طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ام ہانی کے گھر کے اندر چھت کے ذریعے سے داخل فرما دیا۔ چھت کے ذریعے سے داخل اس لیے فرمایا کہ سننے والوں اور سوچنے والے یہ سوچ لو کہ جب فرشتہ چھت کو پھاڑ کر کے اس دنیا کے اندر آ سکتا ہے، وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے محمد مصطفیٰ کو اس زمین سے ساتوں آسمان کا سیر بھی کرا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اندر حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو سو جاتا ہے وہ خدا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ہمیشہ رہنے جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں سفر شروع ہونے سے پہلے ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے، اور خدا کی ذات وہ ہے جس کو نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی۔ محمد مصطفیٰ کا سونا اس بات کی علامت ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی اس کے بندے تو ہو سکتے ہیں، ان کی ذات اللہ کی ذات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اندر حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کریں، اگر جگاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، چلو تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہم آ جائیں گے اور آپ کو جگا دیں گے۔ واپس جانے لگے، پھر خیال آیا اللہ کا حکم ہے میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، اگر تاخیر ہو گئی تو پھر اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل شش و پنج میں مبتلا ہے، کریں تو کیا کریں؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ نیند سے بیدار کر دو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے پر بیدار کروں؟ یا محمد کہہ کر کے جگہ تو فرمایا نہیں نہیں، یا ایوہ النبی کہہ کر کے جگہ تو فرمایا نہیں نہیں، یا ایوہ المدثر کہہ کر کے بیدار کر دوں آپ بیدار ہو جائیں گے، فرمایا نہیں نہیں، یا ایوہ المزمل کہہ کر کے جگہ دوں آپ بیدار ہو جائیں گے، فرمایا نہیں نہیں،
کہہ کر کے جگا دوں آپ نیند سے اٹھ جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ یاسین کہہ کر کے جگا دوں آپ نیند سے بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اللہ پھر کس طریقہ پر جگاؤں؟ سرہانے پھیل جاتا ہوں اور چادر پکڑ کر کے یوں کھینچ لیتا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل نہیں، یہ عذاب اٹھانے کا طریقہ بہت سارے انسانوں نے اپنی اپنی بیویوں کو جگانے میں لگا دیا ہے، میرا محبوب نرالا ہے، اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں کے پاس جا کر کے ٹھہر جاتا ہوں، پاؤں کی انگلی پکڑ کر کے کھینچتا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ سرہانے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب نرالا ہے، اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہو، پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل تجھے 600 پر ہم نے دے رکھے ہیں، تمام فرشتوں کا سردار تمہیں ہم نے بنایا ہے، اور سرداری کا تاج تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا ہے، سرہانے نہیں، پاؤں کے پاس جا کر کے بیٹھو، اور جو تاج ہے اس تاج کو لے کر کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے تلوے کے اوپر ایسا تم رکھ لیں گے تو ایسی صورت میں میرا محبوب نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ آج ہمیں بتلانا ہے نور کا مقام کیا ہے اور سید البشر کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیدار کیا، نیند سے بیدار ہوئے، حضرت جبرائیل نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ آپ کو اپنے پاس عرش کے اوپر بلا رہے ہیں۔ گھر کے دروازے سے باہر نکلے، بیت اللہ کے اندر آئے،